بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیل بھرو تحریک کی باتیں چل رہی تھی بریک سے پہلے. عوان صاحب آپ نے کہا جیل بھرو تحریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. ابھی تک تو وہ سینیریو بنا ہی نہیں سر. ابھی تو لانگ مارچ 26 کو جو ہونا تھا وہ بھی آپ لوگوں کی طرف سے ملتوی ہو گیا. مطلب یہ کیا سیاسی نعرے ہیں یا یہ جو چیما گوئیاں ہے کہ بیک ڈور رابطے آپ کے اور زرداری صاحب کے اور حکومت کے ساتھ آپ اب آگے بیٹھ جائیں گے اور پی ڈی ایم سے اپریل یا اپریل کے مڈ میں سے آپ ہٹ جائیں گے؟ مطلب پہلے سے ہی کیا طے شدہ ہے؟ آپ کے معاملات بن گئے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ یا ابھی بھی آپ بیٹھیں گے اور مولانا صاحب کو اور تمام یہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے 11 جماعتی پھر مضبوط ہوگا؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر آپ شروع سے لے کر ابھی تک اگر میں اٹھا لینا تو پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی خاطر قربانیاں دی ہیں. کوئی پارٹی ایسی نہیں جو دعویٰ کر سکے. اب جیسے کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس میٹنگ کے اندر ہم پاکستان پیپلز پارٹی آئین بھی دے, پاکستان پیپلز پارٹی ایٹم بم بھی دے, پاکستان پیپلز پارٹی میزائل ٹیکنالوجی بھی دے, پاکستان پیپلز پارٹی سی پیک بھی دے, جان کی ضمانت بھی پاکستان پیپلز پارٹی دے. جب محترمہ یہاں آتی ہے تو جان کی ضمانت کسی سے مانگ کر آئی تھی؟ اس ملک کی خاطر, ایک جمہوریت کی خاطر اپنی قربانی دی تھی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب یہ کہا تھا کہ دستخط کر لیں تو انہوں نے کہا میں بات یہ کہ عوام کا سودا نہیں کر سکتا, مجھے مرنا پسند ہے, میں مر جاؤں گا لیکن بات یہ ہے کہ لکھا جاؤں گا. آج بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کا, ایک بڑی پارٹی, اس پارٹی کا جو مین لیڈر ہے اس کو یہ کہا گیا کہ آپ آئیں, اگر آپ آئیں گے تو نیچے کارکنان ایکٹیو رہیں گے. اب یہاں بھی دو کرائیٹیریا, ایک جو نائب صدر ہے, ایک جو صدر ہے پارٹی کا. صدر کا اپنا اسٹانس ہے اور پارٹی کا نائب صدر کا اپنا اسٹانس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس سے قبل نواز شریف صاحب ویڈیو لنک پر تھے اور تمام جلسوں میں وہ آن لائن شریک ہوتے تھے. اچانک آپ نے آنے کی ڈیمانڈ کر دی؟ پہلے بھی اچانک نہیں کی, ہم نے لاسٹ 2 میٹنگوں سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور اس کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ بات یہ کہ جنگ ہے تو پھر آپ پروپر طریقے سے جنگ لڑتے ہیں, لیکن جنگ لڑنے کے لیے آپ کے نائب صدر یا وہ صدر جو نظر ہی نہیں آ رہا, اندر کیا ہو رہا خدا بہتر جانتا ہے. جمہوریت کا دیکھیں طریقہ کار ہے, جو جمہوریت کا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ لیڈران خود جنگ لڑتے ہیں اور ہمیں پر بہت بہترین ترجمہ, ہم نے ہمارے پیچھے چلے. کیسے ختم, مطلب کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اب اس ملک کی باغ سنبھالیں گے اور پیپلز پارٹی آئے گی, ایوان میں بیٹھے گی اور باقی جماعتیں تو بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آ رہی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید آپ کا جادو چل گیا اور اب آپ مفاہمت کی طرف چل پڑے ہیں؟ جادو کی بات نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو مستحکم اگر ہے, اور بالکل ہے 100% ہے, گورنمنٹ کو غیر مستحکم کرنا اس وقت ملک کے مفاد میں بھی نہیں. سر ابھی پی ایم صاحب کا جو جارحانہ رویہ تھا وہ بھی نہیں ہے اب. جارحانہ رویہ کیونکہ وہ اپنی موت آپ مر گیا نا. ایک غیر فطری ایک الائنس ہوا تھا, غیر منطقی الائنس ہوا تھا, اتنے سارے ڈیفرنسز تھے, اتنی ساری ان کی آپس کی جو ہے چپکلیشن تھی, اور اتنا سارا جو ہے وہ ایک میسج کیا ہوا تھا, یہ چیز چلتے نظر نہیں آ رہی تھی. اور یہ اس وقت کیا ہوا کہ آپس میں انہوں نے دیکھا, زرداری صاحب نے یہ فیل کرنا شروع کیا کہ جناب نواز شریف تو پورا جو ہے نا وہ دیکھ کھانے کے موڈ میں ہے, پکائیں گے ہم اور کھائیں گے یہ. تو وہ ان کو سینس ہوا کہ بھئی یہ تو چیز جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں اور اپنے ہاتھ پیر کٹوا دیتے ہیں ہوگا کچھ بھی نہیں, لیکن ہوگا کیا کہ جناب واہ واہ بلے بلے جو ہے وہ نواز شریف کو ہو جائے گی. نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے مزے سے, یہاں سے تو زرداری کو نکلنے بھی نہیں دیا جاتا ہے. سی ایل میں کیسز کھل رہے ہیں, ان کو ساری چیزیں منہ دے رہے ہیں, اچھی بات ہے وہ منہ دے رہے ہیں, کورٹ کے تھرو منہ دے رہے ہیں, ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. لیکن وہ تو دھوکہ دے کے غلط رپورٹ اپنی دکھا کے اور وہ بھاگے ہوئے یہاں سے, وہ مجرم ہیں, سزا یافتہ ہیں, تو وہ کس منہ سے جو ہے وہ اس قسم کی لیڈرشپ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو قطعی طور پہ, ہمیں قطعی طور پہ حیرت نہیں ہوئی, اور ہمیں کئی لوگ آتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس رویے سے, یا جو آصف علی زرداری صاحب نے یہ بڑا اچھا ہوا. تو آپ لوگ, آپ کے منسٹر تو بڑا ہیپی ہیں. ہمارے منسٹر ہیپی ہے, ہمیں ہیپی بھی ہونا چاہیے, لیکن ایشو یہ کہ انہوں نے صحیح وقت پہ قدم اٹھا لیا. نہیں تو یہ دونوں پارٹیز جو تھی وہ صفحہ ہستی سے ختم ہونے لگی تھی. یہ کہ ان کی سیاست جو تھے اس کی کوئی بھی جڑیں ابھی باقی نہیں رہی عوام میں. دیکھیں جب عوام آپ کے ساتھ ہوتی تو پھر کوئی بھی گورنمنٹ آپ کو کچھ نہیں کر سکتی, لیکن جب عوام ہی آپ کے, کتنے جلسے ہوئے, بڑی روشنیاں ہوئیں, بڑی جو ہے وہ گانے گائے گئے, بڑے جو, لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی عوام نہیں آئی. کوئی ان کے بعد جس وقت وہ پیک کرتے تھے کرسیاں اٹھا کے لوگ چلے جاتے تھے, اللہ خیر صلاح, ایک قسم کا شو ہوتا تھا, ایک قسم کا جو. تو بیسیکلی جب تک آپ ایک کریڈیبلٹی نہیں بنائیں گے, اور سوری ٹو سے کہ کریڈیبلٹی تو آپ لوز کر چکے ہیں. اب آپ کو ڈر یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا پچھلے 30 سال سے, اور پی ٹی آئی اب جو ہے وہ ایک بیس بن چکا ہے, اس کی جو ہے وہ جڑیں جو ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اب یہ آؤٹ آف فیئر اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے
کہ یہ جو ہے وہ کبھی بھی استعفے نہیں دیں گے. انہوں نے تو بات ہی شروع استعفوں سے کی تھی, لیکن اس کے بعد ان کو عقل آ گئی اور انہوں نے استعفوں کی بات نہیں کی. ابھی یہ سمپلی میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک دوسرے کو یوز کر رہی ہیں پارٹیاں. مولانا فضل الرحمان کو یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے سب مل کے کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف نواز شریف تو بہت زیادہ مین ہو کے, بہت زیادہ سیلفش ہو کے وہ سوچ رہے تھے کہ میں ایسی چال چل لوں گا کہ 10 کی 10 پارٹیوں کو جو ہے وہ آگے کر کے اور پھر خود پیچھے بیٹھ کے جو وہ قربانی کروں گا. تو یہ ممکن نہیں تھا, کیونکہ یہ سارے لوگ ایکسپیرینس ہیں, سب لوگوں کو پتا ہے, سب لوگوں کو روایتوں کا بھی پتا ہے, سب لوگوں کو حالات کا بھی پتا ہے. تو یہ ایک پی ڈی ایم میں سمجھتا ہوں کہ NLA راجوں پی ڈی ایم ہو گئی ختم. اب ان سب کو قومی دھارے میں آنا چاہیے. آپ مطلب پیپلز پارٹی کا ٹھیک ہے اپنا ایک نظریہ ہے, ایک سوچ ہے, آپ پارلیمنٹ کی سیاست پہ بلیو کرتے ہیں. مولانا صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہم انتظار کریں گے کچھ اور دن, اس کے بعد پی ڈی ایم میں جو باقی کی 9-10 جماعتیں ہیں وہ یہ تحریک چلائیں گی, اور تحریک میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں, اور یہ تحریک چلے گی اور اپنے منطقی انجام تک جائے گی, اپنے جو اس کے ایمز ہیں وہ حاصل کرے گی. تو مطلب یہ کہ الوداع سمجھیں, اب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں بیٹھے گی. کہیں یہ جو آپ نے جو کنارہ کشی کی ہے, کیا یہ رسک تو نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی نیب ترمیمی جو معاملات ہیں قانون میں ترمیم کی وہ بھی پی ایم صاحب نے کہا ہے, تو یہ آپ کے فیور میں جائے گا یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے نقصان ہوگا اس سے آپ کو اتحاد توڑنے سے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ سٹارٹ جو کی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے, بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی ہے, اختتام بھی فرسٹ. اور میں بات کروں کہ بات یہ ہے کہ چیزیں ہیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں, چیزیں ختم بھی ہوتی ہیں. اس وقت جتنا بے بس اور جتنا کمزور وزیر اعظم اس ملک کو ملا ہوا ہے, ہم یہ جو طریقہ کار ہم نے ان کو دیا ہے, جو سمت ہم نے دیے, اتنا کمزور وزیر اعظم ہے کہ یہ بیسیکلی بیساکھیوں پہ یہ حکومت بنی ہوئی ہے. چپڑاسی نہ رکھوں, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, سندھ کی سب سے بڑی ٹارگٹ کلر جماعت, پھر خسرو بختیار, یہاں سے اختر مینگل, یہ سب وہ لوگ ہیں جو تنکوں کے اوپر یہ جو ہے وزیر اعظم اٹکا ہوا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس ایٹم بم کو گرائیں, ایٹم بم گرانے سے پہلے ہم ان کو چھیڑیں جو نیچے ان کے ساتھ اٹیچمنٹ, ان کے ساتھ اٹیچ موجود ہیں. پھر بات یہ کہ ہم کیوں نکلتے باہر. آج وزیر اعظم صاحب کی کمزوری تھی, ٹھیک ہے, آج ایک تحریک کا آغاز ہوا. حکومت نہ چھوڑتے, کم از کم قومی اسمبلی سے تو آپ مستعفی ہو سکتے تھے. دیکھیں ایک ماضی آپ اٹھا لیں پاکستان پیپلز پارٹی کا, اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی بنیاد رکھی ہے نا تو بنیاد بہت سوچ سمجھ کے رکھی ہے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ یہاں جیے بھٹو کا نعرہ لگانے والے لوگوں کو نہ رسی سے باندھ کے کوڑے مارا جاتے تھے اس ملک کے اندر. کبھی ایسا ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف 4 سیٹوں پہ تھی پورے پاکستان کے اندر. ہمیں جب قربانی دینے کا ٹائم آئے گا نا سر, ہم ناغہ نہیں کریں گے. قربانی دینے سے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ناغہ نہیں کرتی ہے. یہ تو سیٹیں ہیں, ہم نے تو انسانوں کی قربانیاں دی ہیں, پوری پارٹی نے اپنے لیڈران کی قربانی دی ہے اس جمہوریت کی خاطر. صرف ایک رویہ ہم نے جمہوری رویہ رکھنا ہے. وزیر اعظم خود جو ہے وہ چاہ یہ رہا ہے کہ وہ سیاسی جو ہے وہ جو شہید ہو جائے, اور خود وہ چاہ رہا ہے کہ سیاسی شہید یوں ہو جائے جو آج ملک کی حالات جو اس نے پیدا کر رکھے, وہ چاہتا یہ کہ نکل جائے اور حکومت گھرے نیچے, اور پھر جا کے اس ملک کا جو ہے وہ ٹائم ضائع کرے. 2 منٹ ہم تصور کرتے ہیں, ہمارا آبجیکٹو استعفے نہیں ہے, ہمارا آبجیکٹو یہ نہیں حکومت گرانا. حکومت کا بیسیکلی حکومت کو بے نقاب کرنا, اور جو بے نقاب حکومت کو ہم نے کرنا تھا وہ بے نقاب ہوئی ہے. اور جس طریقے سے حکومت کی گرفت کمزور ہوئی ہے, ابھی زندہ مثال آپ کو دوں کہ جو آپ کے ضمنی الیکشن ہوتے ہیں, ضمنی الیکشنوں کے اندر 8 جگہوں پر جو ہے بری طرح ان کو مار پڑتی ہے تحریک انصاف کو, اور اسی طریقے سے 5 جگہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں. ایک جگہ پر سینٹ پاکستان تحریک انصاف لے گئی, سینٹ کی سب سے زیادہ نشستیں ان کے پاس ہیں, حکومت تو مضبوط ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا ڈسکلوز کیا ہے. جس کو آپ لگتا ہے کہ سینٹ لے گئی, کہاں سے لے کے چلی گئی؟ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاس اس وقت بھی جو ہے وہ 54 سیٹس موجود ہیں. ایک ہمارے پاس ابھی ایک آزاد امید نے جوائن کیا, 54 اور 47. ابھی بھی اکثریت جو ہمارے پی ڈی ایم کے پاس موجود ہے, اور اکثریت اگر چاہے گی تو بل پاس ہوگا. ورنہ جس طریقے کی انہوں نے منڈی لگائی تھی, آپ کو بتاؤں ایک اسکول کی کونسلر کا جو پولنگ جو سیکشن ہوتا ہے وہاں بھی اس طریقے کا رویہ نہیں رکھا جاتا. یقین کریں ایسے لگ رہا تھا کہ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن نہیں ہے, وہاں جو ہے وہ اللہ معاف کرے کہ وہاں میوے شہیاد کی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے. جس طریقے سے انہوں نے وہاں کیمرے لگائے, اور جس طریقے سے بات یہ کہ 47 کو 54 کے اوپر جو ہے نا اکثریت دلائی, پھر جس طریقے سے ان کے ایم پی ان کے ایم این اے بکے, اور وزیر اعظم صاحب نے آپ نے کہا کہ ان کے ایم این اے برائے فروخت ہوئے, تو آپ کی طرف سے سینٹ الیکشن میں غفور صاحب کو ووٹ پڑ جاتے ہیں اور صادق سنجرانی کے ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ آپ یہ دیکھیں کہ پھر یہ بھی آپ کے صفوں میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کا
सॉफ्ट कॉर्नर पीटीआई के लिए था। पहला मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर जहां सेनेट के चेयरमैन को जितने वोट डलते हैं उससे ज्यादा वोट डिप्टी चेयरमैन को डलते हैं, जो कि तरीके इंसाफ का मौजूद है। तो सूरत हाल तो यहां भी तो आप देखें ना, 47 अक्सरियत लेके जाती है 54 के ऊपर। फिर आप ये भी देखें कि उससे पहले एतमाद का वोट वजीर आजम साहब जिनसे ले रहा है, उनके लिए 2 दिन पहले क्या कहा कि बात ये कि ये वो लोग हैं जो जमीर फरोश हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जमीर नीलाम किया, ये वो लोग हैं जिसका इलेक्शन कमीशन ने भी जिक्र किया कि वजीर आजम साहब वो आप 16 लोग तो लेकर आओ, जरा उनसे पूछें वो कौन से जमीर फरोश हैं। साहब वो 16 लोग कब बताने जा रहे हैं, आप कब बताएंगे? क्योंकि इससे पहले आपने 22 लोग 20 लोग निकाले हैं, तो वो स्टिंग ऑपरेशन आपने जब तो किया, अपने एमएनएस पे कब होगा? देखिए, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, और बड़ा अफसोस इस चीज पे होता है कि ये तरीकेकार सही नहीं था और तरीकेकार सही भी नहीं है। मैं तो अवाम की तर्जमानी करता हूँ। ये कोई मसद कोई इलीट या कोई ग्रुप नहीं है, कोई इस किस्म का क्लब नहीं है जो अपनी काम मनमानियां करते रहे। देखिए, हम तो कह रहे थे कि आप हिदायत थी शायद उनको। देखिए, हमने तो ये कर दिखाया है जो ये इन्होंने किया। जो हमें जो इस्लामाबाद की सीट पे जो इन्होंने किया वो हमने कर दिखाया। अब ये इसमें खुशी की बात नहीं है, सॉरी टू से, लेकिन सिर्फ हम ये प्रूव कर सके कि देखें ये हम भी कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मगर आज हम कह रहे हैं कि ये आइंदा कभी ना हो, ये हम कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जो अवाम की मुफाद की बात है वो यही है कि जो उसकी रूह है, इलेक्शन की रूह यही है कि हर चीज मेरिट पे हो और हर चीज जो है साफ शफाफ हो। ये बात हम पहले भी कह रहे थे कि देखिए जी, अगर आप वोट को ओपन कर देंगे तो ये चीजें नहीं होंगी। इन्होंने हर किस्म की टेक्निक इस्तेमाल करके और सारी चीजें, कुछ गलतियां हमसे भी हुई, लेकिन हम एक ऐसे कॉर्नर में जा फंसे जहां पे मजबूरन हमें ये करना पड़ा। तो ये हमने खुशी से नहीं किया, लेकिन सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए किया है कि आपको इतने वो नहीं है, लेकिन ये एक गलत चीज है। बस इस चीज को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा कि जी ये चीजें आइंदा होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी भी देखें, हमें प्रॉब्लम ये है कि सेनेट में वो लोग गए हैं जो पैसों के बलबूते पे गए। वो वहां पे कई लोग ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार नवेद के लोग हैं, उनका कोई दीन ईमान नहीं होगा। मुझे खदशा है कि आगे चल के सर, तो ऐसे लोगों को टिकट क्यों देते हैं? आप लोग देखिए, मजबूरी बनी, इजलास होते हैं, जो सीसी की आपकी मीटिंग्स होती है। देखिए, मजबूरी बनी, ये मजबूरी बनी, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो नो कॉन्फिडेंस की ये बात करते हुए और वो री इलेक्शन या जो असेंबली तोड़ने की बात कर देते। तो हमें तो अपने आप को बचाना था। तो किसी भी तरीके से जब हमने बचाया और अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, मगर सुरखरू तब होंगे सही जब वाकई जो मेरिट पे जो चीज होगी, जो इम्प्लीमेंट होगी। आप दुनिया के किसी मुल्क से, किसी तज्जिया निगाह से, आप खुद तज्जिया निगाह बैठे, आप मुझे बताइए ये सही हुआ, ये सही नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट जो आया वो ये आने के लिए हम मजबूर हुए और ये चीजें हुई। तो कहने का मकसद ये है कि इस चीज को बहस कर हम के जी हमने बड़ा तोप मार दी और ये कर दिया वो कर दिया, और पहले कहने के जी एक जरदारी सब पे भारी, और फिर कहेंगे जी एक खिलाड़ी सब पे भारी, एक खिलाड़ी सब पे भारी। तो ये नारे तो हम भी लगा सकते हैं। सब पॉसिबल है। अच्छा आवान साहब, 4 अप्रैल को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बरसी और बड़ी एक मतलब अजीम शान तरीके से आप लोग मनाते हैं। तो अभी 4 अप्रैल को पिंडी की बातें हो रही हैं कि पिंडी की तरफ हमने मार्च करना है या वहाँ पे हमने जलसा करना है। 4 अप्रैल को खराज तहसीन पेश करना है भुट्टो साहब को, और उसी दिन शायद हम ऐलान करेंगे कि जो सीसी का हमारा इजलास हो रहा है रिगार्डिंग कि हमने बैठना है पीडीएम के साथ, नहीं बैठना। कितने % चांस हैं कि आपको लग रहा है अभी भी पासा पलट सकता है कि वापस आप पीडीएम की तरफ जा सकते हैं? देखिए, बरसी का प्रोग्राम जो हो रहा है ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा है। बरसी का प्रोग्राम जो लोग वहाँ रहते हैं पंजाब में केपीके के अंदर, वो आते हैं वहाँ पिंडी के अंदर, उस जगह पे जो है वो लोग याद रखते हैं भुट्टो साहब को। इस दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने टोटली अटेंशन वहाँ डाल दी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे इनकी तरफ सरप्राइज आते हैं ना, बहुत सारे सरप्राइज हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। बात ये कि सरप्राइज हम भी इनको देंगे, ऐसे ऐसे सरप्राइज देंगे कि तसव्वुर नहीं कर सकते। ये जिस पार्लियामेंट पे लानते बेचते थे ना, जिस पार्लियामेंट के बाहर कच्चे धोतियां और जो वहाँ इन्होंने टांगी हुई थी चीजें, उसी पार्लियामेंट में हम भी खड़े होकर हम भी लोगों को बता सकते हैं कि इस मुल्क के ऊपर जो वजीर आजम साहब है, वजीर आजम साहब का जो पहले का कंटेनर का वजीर आजम था वो कहता था हम जो है वो गवर्नर हाउस गिराएंगे, पहले का जो वजीर आजम था वो कहता था पीएम हाउस को गिराएंगे और साइकिल पे जाया करता था। ये बातें हम भी कर सकते हैं। देखिए, झूठे दावे करके, झूठे वादे करके, लोगों को ख्वाब दिखा के, कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी जमात नहीं है जो ऐसे झूठे वादे करके इस मुल्क के ऊपर जो है ना वो जो है खड़ी हो जाके। अब एक तरीक का आगाज हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो इनके सामने कुछ और होंगी और कुछ और जो आवाम के सामने कुछ और होंगी, क्योंकि मंसूबा साज लोग इस वक्त जिस तरीके से मंसूबे बना रहे हैं और गैर जमहूरी
طریقے سے جو اس ملک کے اوپر نازل ہے ان کو بہت ساری چیزیں جو ڈائریکشن ہم صحیح ڈائریکشن میں جاتے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, تو سرپرائز دے کے چلیں گے. سرپرائز میں جتنا مزہ ان کو آئے گا نا وہ آپ دیکھیے گا. پوچھیں گے اور یہ بات کہی تھی, ابھی بھی بلاول صاحب اپنی بات پر قائم ہے کہ ہم اسلام آباد نہیں پہنچیں گے, یہ گھر پہنچیں گے. اور یہ سرپرائز میں پھر بتا دوں آپ کو, ہم نے بہت کچھ اس ملک کے لیے گوایا ہے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت سے استعفے نہیں دے سکتی ہے تو یہ میرا خیال ہے یہ ان کی بھول ہوگی, یا وہ جو ہے وہ سیاسی طور پر وہ مینٹلی طور پر وہ سیاسی لوگ نہیں ہوں گے, لیکن بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. بریک لیتے ہیں, ایک بریک کے بعد آتے ہیں.